اچھا، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ سا لگتا ہے۔ مطلب ہم سب نے کبھی نہ کبھی اس کا سامنا کیا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسا جال ہے جس میں بڑے بڑے پر اعتماد اور تجربہ کار لوگ بھی پھنس جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ جال نظر نہیں آتا۔ ہاں، نظر نہیں آتا۔ ذرا تصور کریں کہ ایک امیدوار انٹرویو کی کرسی پر بیٹھا ہے، اس نے بہترین لباس پہنا ہوا ہے، اپنی تمام ڈگریوں کو رٹ لیا ہے۔ اور کامیابیوں کی فہرست بھی ذہن میں تیار ہے۔ جی بالکل، پوری فہرست تیار ہے، کمرے کا ماحول انتہائی پروفیشنل ہے، انٹرویو لینے والے اس کی سی وی دیکھ رہے ہیں، اور اچانک ان میں سے ایک شخص نظریں اٹھاتا ہے، چہرے پر ایک ہلکی سی ہمدردی لاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی مشکل ترین لمحہ بتائیں۔ اوہو، یہ وہ لمحہ ہے جہاں اچھے بھلے پراعتماد انسان کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ مضمون خاص طور پر بحریہ ماڈل اسکول کے طلباء و طالبات کے لیے تحریر کیا گیا تھا تاکہ وہ عملی زندگی کے لیے تیار ہو سکیں۔ لیکن سچ پوچھیں تو اس میں چھپی ہوئی جو حکمت عملی ہے وہ صرف طلباء کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، میں بھی یہی کہنے والی تھی۔ جی، مطلب کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے سی ای او کے لیے، کسی مینیجر کے لیے، یا کسی بھی عام پیشے سے وابستہ شخص کے لیے یہ ایک سونے کی کان ہے۔ بالکل۔ تو چلیں اس سوال کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ محض ماضی کا کوئی قصہ سننے کی فرمائش نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے ذہن، اس کے اعصاب اور دل کی گہرائیوں کو ناپنے کا ایک خطرناک حد تک درست آلہ ہے۔ اس منظر کشی نے تو واقعی اس دباؤ کا احساس دلا دیا ہے جو انٹرویو کے اس کمرے میں ہوتا ہے۔ ہاں نا، وہ کرسی ایسی ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہاں سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب امیدوار اس کرسی پر بیٹھ کر اپنے کسی دکھ بھرے یا مشکل واقعے کی تفصیل سنا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید انٹرویو لینے والے پینل کو اس کی کہانی سے بہت ہمدردی ہو رہی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید میں جتنا زیادہ دردناک انداز میں پیش کروں گا اتنا اچھا ہوگا۔ بالکل، وہ سوچتا ہے کہ اسے اتنی ہی زیادہ توجہ ملے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا۔ محمد فاروق راشد کے مضمون کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے کہ سامنے بیٹھا شخص اس کہانی میں سرے سے دلچسپی ہی نہیں رکھتا۔ ایک منٹ رکیے، یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ جی، کہانی صرف ایک ٹروجن ہارس ہے، ایک بہانہ ہے۔ یعنی جب انٹرویو لینے والا ہمدردی سے سر ہلا رہا ہوتا ہے اور امیدوار کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دکھ کو سمجھ رہا ہے، تو کیا وہ ہمدردی نقلی ہوتی ہے؟ نقلی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مطلب کیا یہ ایک طرح کا جال یا نفسیاتی دھوکہ ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ تو امیدوار کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی لگتی ہے کہ وہ اپنے دل کا حال سنا رہا ہے اور سامنے والا اسے ایک لیبارٹری کے چوہے کی طرح ٹیسٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں، اسے دھوکہ یا زیادتی کہنا درست نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسے ایچ آر یا انسانی وسائل کے ماہرین کی نظر سے دیکھیں تو یہ دراصل ایک انتہائی ضروری سٹریس ٹیسٹ ہے۔ سٹریس ٹیسٹ؟ جی، انٹرویو لینے والے کا مقصد کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ جب اس انسان کو اس کے محفوظ خول سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں۔ بالکل، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس نے زندگی میں کبھی ٹھوکر نہ کھائی ہو یا کوئی صدمہ نہ سہا ہو، لیکن انٹرویو پینل اس بات کی تلاش میں ہے کہ کیا یہ امیدوار اس مشکل سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا یا اس نے اس مشکل کو ایک سیڑھی بنایا اور ابھر کر سامنے آیا۔ یعنی وہ لفظوں سے زیادہ رویہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، جب ایک امیدوار اپنی کہانی سناتا ہے تو انٹرویو لینے والا اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ اور اس کے الفاظ کے چناؤ کو بغور نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں یہ شخص کس حد تک صبر اور مثبت سوچ کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو گویا یہ ایک ٹائم مشین ہے جو امیدوار کو اچانک حال سے نکال کر اس کے ماضی کے کسی دردناک یا انتہائی مشکل لمحے میں واپس پھینک دیتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ تمام یادیں، وہ پریشانی، وہ دباؤ جو اس وقت محسوس کیا تھا، وہ سب کچھ سیکنڈز کے اندر ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جذباتی طور پر کمزور ہو تو وہ تو انٹرویو کے اس دباؤ والے ماحول میں وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ اور یہی اس سوال کی اصل طاقت ہے۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی گھبراہٹ صاف ظاہر ہونے لگے گی اور وہ اپنا انٹرویو خراب کر لے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم کسی تکلیف دہ یاد کو دہراتے ہیں تو ہمارا دماغ اکثر اسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جو ہم نے اس وقت محسوس کی تھی۔
اگر ایک امیدوار ابھی تک اس صدمے یا مشکل سے باہر نہیں نکل سکا تو اس کی آواز کانپنے لگے گی یا وہ غصے میں آ جائے گا؟ یا اس کے لہجے میں ایک مایوسی جھلکنے لگے گی؟ بالکل، اور یہیں سے انٹرویو لینے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ذہنی دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور جو مضبوط ہوگا اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس کے برعکس ایک باشعور اور جذباتی طور پر متوازن شخص اپنے جذبات پر مکمل قابو پاتے ہوئے اس مشکل تجربے کو ایک تیسرے شخص کی نظر سے بیان کرتا ہے۔ جیسے وہ کوئی کیس سٹڈی بیان کر رہا ہو؟ بالکل، وہ دکھ پر نہیں بلکہ اس واقعے سے ملنے والے سبق پر بات کرتا ہے۔ واہ، یہیں پر آ کر یہ بحث واقعی بہت گہری اور دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ فاروق راشد صاحب کے مضمون کے مطابق اس ایک سوال کے جواب سے امیدوار کی شخصیت کے 3 مختلف اور انتہائی اہم پہلو بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ جی، 3 بڑے اثرات۔ یہ 3 اثرات اتنے طاقتور ہیں کہ یہ انٹرویو لینے والے کے سامنے پوری شخصیت کا ایکس رے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو چلیں ان تینوں اثرات کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر کیا ہے جو انٹرویو لینے والا نوٹ کرتا ہے؟ مضمون کے مطابق پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ امیدوار کی شخصیت کا وہ حقیقی پہلو سامنے آ جاتا ہے جو عموماً خوبصورت الفاظ اور شاندار سی وی کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ مطلب اس کا اصل چہرہ؟ جی دیکھیں، دنیا میں بنیادی طور پر 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ہمیشہ حالات کا رونا روتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا ان کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اور دوسرے وہ جو حالات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ جب امیدوار اپنی مشکل کا ذکر کرتا ہے تو کیا اس کا انداز محض شکایت کرنے والا ہے؟ مثلاً اگر کوئی کہے کہ میری پچھلی نوکری میں میرا باس بہت ظالم تھا، وہاں کی سیاست نے مجھے تباہ کر دیا، میرے ساتھی مجھ سے جلتے تھے۔ بالکل، اگر کوئی ایسا کہے تو یہ جواب واضح کر دیتا ہے کہ یہ شخص وکٹم مائنڈ سیٹ یا مظلومیت کی ذہنیت کا شکار ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو مظلوم سمجھتا ہے۔ جی، اس کے مقابلے میں ایک مثبت انسان اسی واقعے کو یوں بیان کرے گا کہ پچھلی نوکری میں کام کا دباؤ بہت تھا اور ٹیم کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا ایک چیلنج تھا، لیکن اس تجربے نے مجھے دباؤ میں کام کرنا اور مشکل لوگوں کے ساتھ چلنا سکھا دیا۔ کیا زبردست بات ہے! دونوں صورتوں میں واقعہ ایک ہی ہے، لیکن شخصیت کا پہلو بالکل مختلف سامنے آ رہا ہے۔ جی، واقعہ وہی ہے، زاویہ بدل گیا ہے۔ یعنی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان شکوہ کرنے والا ہے یا حل نکالنے والا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اثر کی طرف جس کا ذکر مضمون میں کیا گیا ہے۔ یہ جذباتی پختگی یا میچورٹی کے بارے میں ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ انسان تو آخر جذبات کا ہی پتلا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی پرانے دکھ کا ذکر کرتے ہوئے تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہے تو کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں، برائی تو نہیں ہے۔ کیا انٹرویو لینے والے اتنے روبوٹک ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کے جذبات کو منفی سمجھنے لگتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور نازک نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ انسان ہونا اور جذبات رکھنا بالکل فطری ہے، اور کوئی بھی انٹرویو پینل یہ نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے کوئی بے حس روبوٹ بیٹھا ہو۔ پھر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ وہاں آتا ہے جب جذباتی ہونے اور جذباتی طور پر غیر متوازن ہونے کا فرق مٹ جائے۔ ان دونوں میں ایک بہت باریک فرق ہے۔ اچھا، وہ فرق کیا ہے؟ جذباتی پختگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر دکھ یا تکلیف کا احساس نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان جذبات کو خود پر حاوی نہ ہونے دے، یعنی کنٹرول میں رہے۔ بالکل۔ اگر کوئی امیدوار اپنی زندگی کی کسی بڑی مشکل کا ذکر کرتے ہوئے حد سے زیادہ جذباتی ہو جائے، رو پڑے یا اس کا غصہ بے قابو ہونے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ماضی کا بوجھ ابھی تک اٹھائے پھر رہا ہے۔ دفتروں میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کام کے دوران اکثر بحرانی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے۔ جی، پروجیکٹس ناکام بھی ہوتے ہیں، تو ادارے کو ایسے لوگ چاہیے جو ایسی صورتحال میں اپنے حواس قابو میں رکھ سکیں اور روتے رہنے کے بجائے فوری طور پر پلان بی پر کام شروع کر سکیں۔ یعنی جذباتی پختگی دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان نے اپنے ماضی کے دکھوں کو پروسیس کر لیا ہے اور اب وہ ان کے سائے سے باہر آ چکا ہے۔ بالکل درست۔ یہ بات تو بہت منطقی لگتی ہے۔ اب تیسرے اثر کی طرف چلتے ہیں جو کہ اخلاقی اور سماجی سوچ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی یا اپنی ذمہ داری قبول کرنے کا مادہ۔
یہ سب سے مشکل کام ہے انسان کے لیے۔ ہاں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ہمارا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کا الزام کسی اور پر ڈال دیں۔ یہ انسانی فطرت کا ایک عجیب سا دفاعی نظام ہے۔ ڈیفنس میکینزم، جی۔ تو کیا انٹرویو میں بھی لوگ یہی غلطی کرتے ہیں؟ اور انٹرویو لینے والے اس پہلو کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ دوسروں کو الزام دینا واقعی انسانی فطرت کا ایک دفاعی نظام ہے، کیونکہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے انسان کو اپنی انا یا ایگو کو مارنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالکل، ایگو بیچ میں آ جاتی ہے۔ جب ایک امیدوار کسی مشکل وقت یا ناکامی کا ذکر کرتا ہے تو انٹرویو لینے والے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ آیا اس شخص میں اتنی اخلاقی جرات اور ظرف ہے کہ وہ کہہ سکے کہ ہاں، اس پروجیکٹ کی ناکامی میں میری ناقص منصوبہ بندی کا بھی ہاتھ تھا۔ یا پھر وہ سارا ملبہ حالات، معاشیت، حکومت یا اپنے ساتھیوں پر ڈال دیتا ہے۔ جی، جس شخص میں اپنی غلطی ماننے کا حوصلہ ہوتا ہے وہ سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور جو مانتا ہی نہیں وہ تو کبھی سیکھ ہی نہیں سکتا۔ بالکل، جو شخص کبھی مانتا ہی نہیں کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے وہ کبھی اپنی خامیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ اداروں کو ایسے لیڈرز اور ورکرز کی ضرورت ہوتی ہیں جو ناکامی کی صورت میں سینہ تان کر کھڑے ہوں اور کہیں کہ یہ میری ذمہ داری تھی اور اب میں اسے ٹھیک کروں گا۔ بالکل، دوسروں کو الزام دینے والا شخص ٹیم کے لیے ہمیشہ ایک خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناکامی کی صورت میں پوری ٹیم کو بس کے نیچے دھکا دے سکتا ہے۔ یہ تو واقعی پوری شخصیت کا ایکس رے ہو گیا۔ اب ذرا اس بحث کا رخ موڑتے ہیں اور عملی خطرات کی طرف آتے ہیں۔ جی، ریڈ فلیگز کی طرف۔ ہاں، مضمون میں کچھ ایسی خطرناک غلطیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں ہم ایچ آر کی زبان میں ریڈ فلیگز کہتے ہیں، جن سے امیدوار کو سختی سے گریز کرنا چاہیے۔ بہت ضروری ہے۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ انتہائی ذاتی اور گھریلو کہانیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، اگر کسی انسان نے واقعی کوئی بہت بڑا خاندانی صدمہ برداشت کیا ہے، مثلاً والدین کی طلاق یا جائیداد کا کوئی سنگین تنازع جس نے اس کی زندگی بدل دی ہو، جی، اور واقعتاً وہی اس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، تو کیا اس کا ذکر نہ کرنا ایک طرح کا جھوٹ بولنے کے مترادف نہیں ہوگا؟ کیا انٹرویو میں سچ بولنا سب سے ضروری نہیں ہے؟ یہ ایک انتہائی زبردست سوال ہے اور اکثر امیدوار اسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سچ بولنا بالکل ضروری ہے، لیکن پیشہ ورانہ حدود کا خیال رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ پروفیشنل باؤنڈریز؟ جی، انٹرویو کا کمرہ کوئی ماہر نفسیات کا کلینک تو نہیں ہے نا، جہاں انسان کو اپنے دل کے تمام زخم کھول کر رکھ دینے چاہیے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ وہاں سچائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صرف اس سچائی کی جس کا تعلق کام کی جگہ سے ہو۔ جب کوئی امیدوار اپنی خاندانی سیاست، وراثت کے جھگڑے یا طلاق جیسے انتہائی ذاتی اور تلخ واقعات کو کھرید کر بیان کرتا ہے تو وہ پورے کمرے کا ماحول انتہائی بوجھل اور بے آرام کر دیتا ہے۔ انٹرویو لینے والے بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا شروع ہو گیا۔ بالکل، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کو پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی کے درمیان حد بندی کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ انہیں ڈر لگنے لگتا ہوگا کہ کل کو یہ شخص دفتر میں بھی یہی سب کرے گا۔ جی، وہ یہ ڈر محسوس کرنے لگتے ہیں کہ کل کو یہ شخص دفتر میں بھی اپنی ذاتی زندگی کی الجھنیں لے کر آئے گا اور دوسرے ملازمین کو بھی پریشان کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سچ بولیں، مگر وہ سچ جو پروفیشنل ہو۔ اس لیے ماہرین کا اصرار ہے کہ سچائی بیان کریں، لیکن اس سچائی کا انتخاب دانش مندی سے کریں۔ کسی ایسے واقعے کا انتخاب کریں جس کا تعلق آپ کی تعلیم، کریئر یا کسی ایسی ذاتی جدوجہد سے ہو جو سماجی طور پر قابل قبول اور کام کے ماحول سے مطابقت رکھتی ہو۔ حد سے زیادہ ذاتی معلومات یا گھریلو جھگڑوں کی داستانیں سنانا انسان کی پیشہ ورانہ سنجیدگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی طرح مسلسل شکایت کرنا یا حالات کا رونا بھی ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے، جس پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ چلیں، اب جبکہ ہم نے اس سوال کی نفسیاتی گہرائیوں اور خطرناک غلطیوں کو پوری طرح کھنگال لیا ہے، تو اب ہم اس مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں، جو کہ سب سے اہم حصہ ہے۔ بلو پرنٹ کی طرف۔ ہاں، اگر کوئی امیدوار کل کسی بڑے انٹرویو کے لیے جا رہا ہے تو وہ اس سوال کا ایک بہترین، محفوظ اور سمجھدار جواب کیسے تیار کریں۔ مضمون میں ایک انتہائی کارآمد بلو پرنٹ دیا گیا ہے جس میں 3 سنہری اصول بتائے گئے ہیں۔ جی، وہ 3 اصول بہت کمال کے ہیں۔ ان تینوں اصولوں کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول کیا کہتا ہے؟ اس بلو پرنٹ کا پہلا سنہری اصول دراصل اسی بات کی تائید کرتا ہے جس پر ہم ابھی بحث کر رہے تھے۔ اصول یہ ہے
کہ کسی ایسے واقعے کا انتخاب کیا جائے جو حقیقی ہو لیکن اسے بآسانی اور مناسب انداز میں بیان کیا جا سکے۔ یعنی واقعہ سچا ہو تاکہ بناتے وقت زبان نہ لڑکھڑائے؟ بالکل، تاکہ اعتماد برقرار رہے، لیکن ساتھ ہی وہ اتنا سنگین یا ذاتی نہ ہو کہ انٹرویو لینے والے شرمندہ ہو جائیں۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ مثال کے طور پر کسی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن مس ہو جانا، کسی اہم کلائنٹ کا ہاتھ سے نکل جانا، یونیورسٹی کے فائنل ایئر پروجیکٹ میں کوئی بڑی رکاوٹ آنا، یا یہاں تک کہ کوئی صحت کا ایسا مسئلہ جس نے کام سے دور رکھا ہو اور جس پر اب قابو پایا جا چکا ہو۔ جی بالکل، یہ ایسے واقعات ہیں جو حقیقی بھی ہیں اور پیشہ ورانہ ماحول میں ان پر کھل کر بات بھی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر آتا ہے دوسرا اصول جو میرے خیال میں پورے جواب کی جان ہے۔ وہ یہ ہے کہ صرف مشکل کی کہانی نہ سنائی جائے اور نہ ہی اس پر رونا رویا جائے، بلکہ توجہ اس بات پر رکھی جائے کہ اس مشکل وقت سے کیا سیکھا اور زندگی میں کیسے آگے بڑھے۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ اگر میں ایک مثال دوں، فرض کریں ایک امیدوار بتاتا ہے کہ اس نے یونیورسٹی کے دوران ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا جو بری طرح فلاپ ہو گیا اور اس کے سارے پیسے ڈوب گئے۔ اگر وہ اپنی کہانی یہیں ختم کر دے یا یہ کہنا شروع کر دے کہ مارکیٹ خراب تھی یا میرے پارٹنر نے مجھے دھوکہ دیا، تو یہ ایک انتہائی برا جواب ہوگا۔ بالکل، یہ تو پھر وہی وکٹم مائنڈ سیٹ ہو گیا۔ تو اگر وہ اسی دوسرے اصول کو لاگو کرے تو جواب کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر وہ دوسرا اصول لاگو کرے گا تو اس کا جواب ایک شاندار کہانی میں بدل جائے گا۔ وہ بتائے گا کہ ہاں، میرا کاروبار ناکام ہوا اور میرے پیسے ڈوب گئے۔ یہ میرے لیے ایک شدید دھچکا تھا کیونکہ میں نے اس میں اپنا سب کچھ لگا دیا تھا، لیکن اس ناکامی نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری فائنینشیل پلاننگ کمزور تھی اور میں نے مارکیٹ ریسرچ درست طریقے سے نہیں کی تھی۔ واہ، اس نے ذمہ داری لے لی۔ بالکل، اور پھر وہ کہے گا کہ میں نے اس صدمے سے نکلنے کے بعد باقاعدہ فائنانس کے کورسز کیے، اپنی غلطیوں کا تجزیہ کیا، اور آج میں کسی بھی پروجیکٹ کا مالیاتی تخمینہ لگانے میں ماہر ہوں۔ اب ذرا غور کریں کہ اس جواب میں امیدوار نے کہیں بھی دوسروں کو الزام نہیں دیا۔ جی، اس نے اپنا دکھ بھی بیان کیا، لیکن فوراً ہی اس دکھ کو ایک سبق اور اپنی بہتری کے عمل میں تبدیل کر دیا۔ یہی وہ چیز ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے پینل کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ شخص ناکامی کو حتمی نہیں سمجھتا بلکہ اسے سیکھنے کا ایک موقع گردانتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور آخری اصول، جس کے مطابق جواب کا اختتام ہمیشہ مثبت ہونا چاہیے۔ جی، پازیٹیو اینڈنگ۔ نفسیات کی زبان میں اسے شاید ریسنسی ایفیکٹ کہتے ہیں نا، کہ انسان کو وہ بات سب سے زیادہ یاد رہتی ہے جو اس نے سب سے آخر میں سنی ہو۔ بالکل درست کہا آپ نے، ریسنسی ایفیکٹ ہی کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جواب کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ وہ دور بہت بھیانک تھا، مجھے آج بھی وہ دن یاد آتے ہیں، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں اس کی وجہ سے آج بھی لوگوں پر اعتبار نہیں کر پاتا، تو پورا کمرہ ایک منفی توانائی سے بھر جائے گا اور انٹرویو لینے والے اسی منفی تاثر کے ساتھ اٹھیں گے۔ لیکن اگر اسی جواب کا اختتام یوں ہو کہ اس مشکل نے مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط، حقیقت پسند اور محنتی بنا دیا ہے، تو انٹرویو لینے والے کے ذہن میں امیدوار کا ایک انتہائی پر امید اور توانا خاکہ ابھرے گا۔ یہی وہ جادو ہے جو ان 3 اصولوں میں چھپا ہے۔ بالکل۔ جب کوئی امیدوار ان 3 اصولوں یعنی مناسب واقعے کا انتخاب، سیکھنے کے عمل پر زور اور مثبت انجام کو ملا کر اپنا جواب تیار کرتا ہے، تو وہ دراصل انٹرویو لینے والے کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں مشکلات آتی ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ معلومات اتنی اہم ہیں کہ اگر کوئی بھی پیشہ ور شخص انہیں سمجھ لے اور اپنے انٹرویو سے پہلے اس فارمولے پر عمل کر کے اپنا جواب لکھ کر شیشے کے سامنے اس کی مشق کر لے، تو اس کے کامیاب ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس تفصیلی گفتگو کے بعد اگر ہم تمام کڑیوں کو جوڑ کر دیکھیں اور تصویر کا ایک بڑا رخ جاننے کی کوشش کریں، تو ایک آخری سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو بہت بنیادی نوعیت کا ہے۔ جی پوچھئے۔ آخر کوئی بھی ادارہ، ملٹی نیشنل کمپنی یا تنظیم یہ سب اتنی باریکی سے کیوں جاننا چاہتی ہے؟ انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک عام سا ملازم مشکلات کو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ بس اسے کام دے، اس سے نتائج لیں اور مہینے کے آخر میں تنخواہ دے دیں۔ یہ اتنا گہرا نفسیاتی کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پیچھے آجر یا امپلائر کا حتمی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ عملی دنیا کی حقیقتوں میں چھپی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کمپنیاں مشینیں ہیں، لیکن در حقیقت وہ انسانوں سے مل کر بنتی ہیں۔ ہاں، انسانی تو چلاتے ہیں انہیں بھی۔
اور جس طرح انسانی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، اسی طرح کسی بھی ادارے کے کاروباری سفر میں بھی بحران آتے ہیں۔ کبھی کوئی بڑی پروڈکٹ ناکام ہو جاتی ہے، کبھی مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، کبھی کوئی اہم کلائنٹ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ بالکل، اور بعض اوقات فوری اور دباؤ والے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آجر یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جب سمندر پرسکون ہو تو ہر کوئی اچھا جہاز چلا لیتا ہے۔ اصل امتحان تو طوفان میں ہوتا ہے۔ جی، اصل امتحان طوفان میں ہوتا ہے۔ یہ انٹرویو لینے والے دراصل اپنے ادارے کے لیے ایسے ملاح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو طوفان آنے پر چیخنے، چلانے یا جہاز چھوڑ کر بھاگنے کے بجائے سکون سے صورتحال کا جائزہ لیں، چیپو سنبھالیں اور جہاز کو کنارے لگا سکیں۔ واہ، کیا زبردست مثال دی ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل کو جب دفتر میں کوئی بحران آئے گا تو یہ شخص اس بحران کا حصہ بن کر مزید ہڑبونگ مچائے گا یا اس بحران کو حل کرنے والی ٹیم کا اہم رکن ثابت ہوگا۔ یعنی یہ سوال واقعی محض انسان کے ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس امیدوار کے حال میں اس کی صلاحیتوں کو ماپ کر اس کے مستقبل کی پیشین گوئی کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ جی بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان نے اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت کیسے بنایا۔ کیا کمال کی بات کہی ہے۔ واقعی یہ سوال دراصل ماضی نہیں بلکہ مستقبل کی پیشین گوئی کر رہا ہوتا ہے، اور یہی اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ ہے۔ انسان کی اصل پہچان کبھی بھی اس بات سے نہیں ہوتی کہ اس نے کتنی آسانیاں دیکھی ہیں یا اسے کتنی کامیابیاں تشتری میں سجا کر ملی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو اکثر قسمت یا حالات کی محرون منت ہوتی ہیں۔ اصل پہچان کردار کی گہرائی اور انسان کا پتہ اس کی مشکلات سے نکلنے کی صلاحیت سے چلتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص اس حقیقت کو جان لے اور اپنی مشکلات کو محض ایک عذاب یا کمزوری سمجھنے کے بجائے اپنے سیکھنے اور مضبوط ہونے کے سفر کے طور پر دیکھنا شروع کر دے، تو وہ نہ صرف انٹرویو کے کمرے میں بلکہ زندگی کے ہر میدان، ہر رشتے اور ہر چیلنج میں بہت زیادہ اعتماد اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ محمد فاروق راشد کا یہ مضمون واقعی ایک شاہکار ہے جو زندگی کے ایک اہم ترین سبق کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جی بالکل۔ تو آج کی اس طویل اور فکر انگیز گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہوئے ایک انتہائی دلچسپ اور نیا خیال ذہن میں آتا ہے۔ بتائیے۔ ہم سب ہر روز کسی نہ کسی پریشانی، کسی دفتر کی سیاست، ٹریفک کے مسائل یا کسی ذاتی ناکامی سے الجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک انٹرویو کا محض ایک چھوٹا سا سوال ہمارے ماضی کی کسی مشکل کے بارے میں پوچھ کر ہماری قوت برداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں اتنا کچھ بتا سکتا ہے، تو ذرا سوچئے۔ جی۔ آج ہم اپنی زندگی میں جن روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مشکلات، ناکامیوں اور تلخیوں سے گھبرا رہے ہیں یا جنہیں لے کر کڑ رہے ہیں، اگر ہم انہیں صرف رکاوٹیں سمجھنے کے بجائے اپنے آنے والے کل کے کسی بڑے انٹرویو کی کامیابی کی شاندار کہانی کا ایک ابتدائی ڈرافٹ مان لیں، تو کیا ان مشکلات کا سامنا کرنے کا ہمارا انداز بالکل نہیں بدل جائے گا؟ یقیناً بدل جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی مضبوط سوچ ہے۔ کیا آج کی وہ مشکل جو ہمیں توڑ رہی ہے، کل کی وہ کہانی نہیں بن سکتی جو ہمیں کسی بڑے عہدے تک پہنچا دے؟ بالکل بن سکتی ہے۔ اس گہری اور پرامید سوچ کے ساتھ کہ ہماری ہر مشکل ہماری کل کی کامیابی کا خام مال ہے، ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ گفتگو زندگی کی مشکلات کو دیکھنے کا ایک نیا، زیادہ باشعور اور بہتر نظریہ فراہم کرے گی۔ بہت شکریہ۔